کہتے ہیں قابل وہ استاد ہوتا ہے جو اپنی بات لوگوں کے ذہنی لیول پہ جا کے کرے، یعنی ایسی مثال دے کہ جو ایک عام جس کا آئی کیو جو موٹی عقل کا بندہ ہے اس کی سمجھ میں بھی آ جائے، اور ایک بڑا جو دانشور ہے وہ بھی نہ کہے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوا۔ تو محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا جو ہمیں فرق بتایا، آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکال لے، جو پانی انگلی کو لگا یہ دنیا کی زندگی ہے، جو سمندر میں ہے یہ آخرت ہے۔ بتاؤ اسے کون کم عقل بندہ یہ جس کی سمجھ سے بالا ہے، کون بڑے سے بڑا دانشور ہے جو کہے کہ یہ مثال لاجیکل نہیں، ریشنل نہیں، اس کی ورتھ نہیں، یا یہ زمانوں کے لحاظ سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، یا اندھے کی سمجھ میں نہیں آتی، یا بہرے کی سمجھ میں نہیں آتی، تو سب کی سمجھ میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں محنت کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے دکھائیں گے۔ تو میرے بھائی اب یہ قرآن ہے، اور سچی بات ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سورج مغرب کی بجائے مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اب جو لوگ اللہ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کے سینے کھول دیتا ہے، ان کو اپنے رستے دکھاتا ہے۔ دیکھیں انبیاء تو سارے صاحب وحی ہوتے ہیں کہ نبیوں کی طرف تو وحی آتی ہے، اگر ہم عام نیک لوگوں کا تذکرہ کریں تو ان کی باتیں بھی ایسی دانش کی باتیں ہیں، ایسی عقل کی باتیں ہیں، سچی بات ہے کہ وہ آج کے بڑے بڑے دانشور ان کے سامنے سرنگو ہیں۔ مثلا کابل احبار، نہ تو وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ زمین کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے چراغ، لالٹن، موم بتی، اس کی جو حیثیت آسمان کے مقابلے میں ہے وہی زمین کی حیثیت باقی کائنات میں ہے۔ اب ان کا یہ سینہ کس نے کھولا؟ اللہ نے۔ ایسے ہی، اور یہ بات پھر دیکھو انہوں نے جو بات کی ہے اتنی عام فہم کی ہے کہ ایک ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ گئی کہ زمین آسمان کائنات میں بڑی چھوٹی چیز ہے، حالانکہ اس وقت جدید آلات نہیں تھے۔ ایک پڑھے لکھے کے لیے اور آج کی جو جدید سائنس ہے اس کے بھی مطابق ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور جو ہیں وہ بچے دیتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب اس میں بھی غور کریں، کوئی ایک آدھ ہوگا مرغی کے کان کہاں ہوتے ہیں، سانپ کے کان کہاں ہوتے ہیں، چھپکلی کے کان کہاں ہوتے ہیں، باہر نظر نہیں آتے، یہ سارے ہی انڈے دیتے ہیں۔ ایسے ہی چیونٹیاں انڈے دیتی ہیں، ایسے ہی انسان ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، ہاتھی ہے، ان کے کان بڑے بڑے باہر ہوتے ہیں، یہ بچے دیتے ہیں۔ یعنی ایک جملے میں ہمارے ہاں کلاسیفیکیشن سکھاتے ہیں، بڑی ٹیکسانومیز بنی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک جملے میں یہ کلاسیفیکیشن کر دی۔ ایسے ہی بہت مثالیں اور ہیں۔ لیکن میرے بھائی جو لوگ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، کاوش نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو رب کو بھول گئے۔
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ رب کو تو بعد میں قیامت والے دن پیش ہوں گے، دنیا کے اندر وہ اپنی ذات کو بھی بھول گئے۔ کل ہی ایک دوست نے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، ایک ویڈیو شیئر کی ہے کہ جیپنیز نے ایک ٹرین بنا لی ہے جو طیاروں سے بھی فاسٹ ہے۔ انہوں نے بلکہ ویڈیو بھیجی، وہ پتہ نہیں، اب تحقیق تو نہیں میں نے کی، لیکن آپ کو یہ تو علم ہے نا کہ جیپنیز سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، لیکن زندگی ان کی کیسی ہے کہ اکثر خودکشی کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے سالانہ خودکشی وہ جاپان کے اندر ہوتی ہے، اور جہاں پہ کسی بندے کو مالی پریشانی نہیں، یعنی پیسے کا مسئلہ نہیں، دنیا کے وسائل کا مسئلہ نہیں، پھر سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ انسان جسم اور روح سے بنتا ہے، نہ اس جب روح نکل جائے اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پروفیسر عبدالغفار ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، پھر کہیں گے میت ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں ادارے کا ہیڈ ہے، یونیورسٹی میں پروفیسر ہے جی، یہ پوری یونیورسٹی کی ڈسپلن کمیٹی کا ہیڈ ہے، یا یہ ڈی سی ہے۔ یہ نہیں بھی کہیں گے ڈی سی کا جنازہ لے جاؤ، کہیں گے میت کو لے جاؤ، یعنی روح نکلنے سے ہی۔ روح اور جسم دونوں مل کے انسان بنتے ہیں۔ جب ایک کو ہم خوراک دیں، ایک کی ضروریات کا خیال کریں، دوسرے کی ضروریات کا خیال نہ کریں، روح کی، تو وہ کیسے اس کی زندگی جو ہے نا توازن والی ہوگی، کیسے اس کی زندگی بیلنس ہوگی؟ اس لیے سب سے زیادہ خودکشی وہاں پہ ہے۔ ایسے ہی امریکہ میں بہت خودکشی ہے، بلکہ غریب ممالک میں خودکشی کی شرح کم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ تم نے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو رب کو بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ آج ہم بینگ اے مسلمان رہ رہے ہیں، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو بھول گئے، اور نہ ہی ہم نے یاد کروایا ہے ان کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ سب سے بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بہادر اسے کہتے ہیں جو غصے کو پی جائے، جو غلبہ حاصل کرنے کے بعد معاف کر دے۔ تو جب مکہ فتح ہوا، کیا ابو سفیان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ ہندا کو آپ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو آپ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ پھر تھوڑے وسائل کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ۔ تو نبی سے بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ آج ہماری نسل میں، ہماری نیو جنریشن میں ہر بندہ ہی بڑا بننا چاہتا ہے، لیکن ان کے رول ماڈل چھوٹے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ بننا بڑا چاہتے ہیں، لیکن اس کائنات کے سب سے بڑے فرد کو چھوڑ کر، بڑے انسان کو چھوڑ کر، بڑے نبی کو چھوڑ کر اوروں کو پکڑ کے کہتے ہیں ہم بڑا بن جائیں۔ حالانکہ کہتے ہیں نا، قوموں کے امام دیکھے ہم نے مدینے کے گدا اکثر، جو مدینے کے اندر گداگر تھے، غریب تھے، وہ قوموں کے امام تھے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے سردار تھے، آپ کو بشارت دی گئی تھی، آپ نے صحابہ کو بتا دیا کہ ایک شہزادہ آئے گا، آ کے اسلام قبول کرے گا۔ تو آپ نے ان کے لیے ایک علیحدہ مکان میں ٹھہرنے کا بندوبست کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو پروٹوکول دینا ہے۔ جب حضرت وائل آئے،
حضرت ابو ہریرہ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے اس مکان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی مالی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ اب مدینے کی زمین پتھریلی نوکیلی، وہ لگام لے کے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد جب کنکریاں لگی کہنے لگے سردار جی مجھے پیچھے بٹھا لو گھوڑے پہ، پاؤں میں کنکریاں لگتی ہیں۔ وہ کہتا چل چل، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کی صحیح تربیت نہیں تھی، کہتا سرداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ پھر چل دیے، اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ تھوڑی دیر اور چلے تو پھر کنکریاں لگی، کہنے لگے سردار جی پھر جوتا ہی مجھے دے دو، تم تو اوپر بیٹھے ہو۔ وہ کہتا سرداروں کے جوتے؟ اچھا، اب یہ وائل مسلمان ہو گئے، اس علاقے کے گورنر بنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جب گورنر بنے تو حضرت ابو ہریرہ جیب سے رومال نکال کے منہ سے تھوک صاف کر رہے ہیں، تو سامنے سے وائل آ گئے، تو کہنے لگے کہ وائل وہ بات یاد ہے، وہ بات یاد ہے، یعنی قوموں کے امام دیکھے مدینے کے گدا اکثر ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے رسول کی پیروی کی بنا پہ کہاں سے کہاں گورنر بنے۔ اور آج بھی محدثین اور ہمارے دینی ذخیرہ کے اندر روایات کی کثرت جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ لیکن میرے بھائی جب بندہ دین چھوڑتا ہے نا، واللہ وہ دین کے لحاظ سے تو پیچھے ہوتا ہے، خسرت دنیا و فی الآخرہ، وہ دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں ہوتا ہے، گھاٹے میں ہوتا ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ایسے گناہ کئی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی دیکھا دیکھی معاشرے کی نکالی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اب بندہ کیا ہے؟ ایک بندہ بڑا ایماندار ہے، بڑا نیک نیت ہے، مجلس میں بیٹھا ہے، کہتا جی مجھے میری جوانی کی قسم، مجھے میرے رزق کی قسم، مجھے میری اولاد کی قسم، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ایسے کہنا، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مخلوق کی قسم کھٹاتا ہے، مخلوق، فرشتوں کی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے، نبیوں کی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کعبہ کی قسم، کعبہ کی قسم اٹھانا بھی کبیرہ گناہ ہے، رب کعبہ کی قسم، محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے کی قسم، خود محمد اور رسول کیا کہا کرتے تھے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ اب قرآن کی قسم جب ہم کہتے ہیں، قرآن مخلوق نہیں، قرآن مخلوق یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت، اللہ کی صفتوں کی قسم اٹھانی ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کی قسم جو ہے نا یہ ہم اکثر اٹھاتے ہیں، تو قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ اب کیا ہے ہمارے ہاں؟ جوانی کی قسم، میں چھت کے نیچے بیٹھا ہوں اس کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، زمانے کی قسم۔ اللہ، ہاں جی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر والفجر، وہ اللہ اور چیز ہے، اللہ کا اور ہمارا، ہم اللہ کے فعل کے مکلف نہیں۔ اللہ کھاتا نہیں، ہم کھاتے نہیں، اللہ سوتا نہیں، ہم سوتے نہیں، ہم سوتے ہیں، اللہ روتا نہیں، ہم روتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے فعل کے ہم مکلف نہیں، وہ حی ہے، قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی لیے ہمیں پیروی کس کی کہا گیا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، شادیاں بھی کرائیں، کاروبار بھی کرتے تھے، دنیا کے سارے عارضے آپ کو لاحق ہوئے۔ بلکہ اللہ نے جس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، وہ قیدیوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی قید بھگتی ہے، وہ مریضوں کے لیے نمونہ ہے، حالانکہ اللہ آپ کو بیمار کرتا ہی نہ، آپ بیمار ہوئے ہیں، وہ مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اللہ اپنے نبی سے پیار تھا، ان کو مشکلات میں پھنسنے نہ دیتا۔ یعنی کوئی کام دنیا کے ہر فرد کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ تو اس لیے ایک بات تو جو ہے کہ بات یہ کرنی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں، ہم انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری گناہ، کبیرہ گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں۔ اکثر آگے سے نا جی
ماں باپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، بچے آگے آگے دانت نکالتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کو اختیار ہے کہ اولاد کی جیب سے جتنے مرضی پیسے لے لے۔ قرآن نے کہا انہیں اف تک نہ کہو، اف، باقی آگے تو چون چلاں کرنا، یعنی ان کے سامنے چوں تک نہ کرو۔ اور صحیح بخاری کے اندر وہ 3 لوگوں کا واقعہ آتا ہے، ایک بھیڑیں چلانے والا اجالی، کون؟ بکریاں چلانے والا۔ بکریاں چروانے والے کی بات کی لاج دعا اللہ نے اس حد تک قبول کی کہ غار کے اندر، وہ لمبی حدیث ہے، وہ جا رہے تھے، طوفان آ گیا، غار کے اندر داخل ہوئے، پتھر آ کے گر گیا، پتھر منہ بند ہو گیا، پتھر اتنا وسیع وہ ہلے نا۔ انہوں نے جو اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے دعا مانگی، اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں روزانہ بکریاں چلاتا ہوں، چلوا کے جب آتا ہوں دودھ نکالتا ہوں، اپنی اولاد سے پہلے، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو دیتا ہوں، اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہے تو پتھر کو سائیڈ پہ کر دے۔ تو اللہ نے پتھر سائیڈ پہ کر دیا۔ یعنی ایک یہ تھا۔ دوسرا کون تھا؟ آج میں نے ایک بات یہ بھی کہنی تھی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کو بھولنے کی صلاح کیا؟ آج ایک نوجوان ایک لڑکی کو کچھ مذاق کر کے یا اس کو پا کے سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا پا لیا، یہ سمجھتا ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب بڑے دانشور گنے جاتے ہیں، جھنگ کے لوگ ویسے بھی ذہین ہیں، جھنگ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہیں لو میرج کر لی، کچھ دنوں کے بعد عورت نے طلاق لے کے کسی اور سے شادی کر لی اور ان کے گھر کے آگے رہنے شروع کر دیا۔ تو میرا ان سے تعارف تھا، کہنے لگے غفار صاحب میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ میں نے نام نہیں اب لوں گا، میں نے کہا کہ آپ ہمارے محکمہ تعلیم میں مشہور ہیں کہ آپ بہت بڑے دانشور ہیں، یعنی بڑے وہ واقعی دانشور تھے، گنے جاتے تھے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا تم نے یہ نہیں سوچا کہ جس نے تیرے ایک کی محبت میں، ایک کے پیار میں سارے خاندان کی محبت کو قربان کر دیا، یا تیرے ایک کی خاطر پوری فیملی کی عزت کو برباد کر دیا، جس نے اتنے لوگوں کی عزت ایک بندے کی خاطر چھوڑی، اسے کل کلاں ایک بندے کی عزت چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا، ایک بندے کی محبت قربان کرنا کتنا ہوگا۔ تو آج دیکھ لو تیرے ساتھ وہی ہوا ہے۔ اور آج کے نوجوان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ کہتا ہے اس لڑکی نے میری خاطر یہ قربانی دے دی، یہ نہیں پتا کہ اس نے سارا خاندان تیری خاطر چھوڑا، کل تجھے کیوں بھی چھوڑ کے جائے گی ایسے۔ اسی لیے جتنے فلمی اداکار ہیں، جتنے یہ سٹیج ڈراموں والے ہیں، کسی کی ایک شادی بتا دیں مجھے، یہ ہمارے جیسے کسی مولوی کی ہوگی کہ ایک بیوی آئی پہلے دن وہی وہ مرنے تک ساتھ رہی، دیکھ لیں ان کو، جنہوں سے میں نے دل جی یہ پاگل۔ ایسے ہی ہماری شادیوں پہ واللہ ہماری خواتین بیوٹی پارلر کہتے ہیں، یہ بیوٹی پارلر نہیں، واللہ اینٹی بیوٹی پارلر ہیں، جو خواتین کو کارٹون بنا دیتے ہیں، جو ان کو نسوانیت سے نکال کے خسرہ ٹائپ کر کے آپ کی شادیوں میں لے آتے ہیں، اور آپ ہزاروں روپیہ ان کو دے کے آتے ہیں۔ دکھنا عقل کے نام پہ بے عقلی کی باتیں ہم کیے جا رہے ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جو طریقے تھے وہ خوبصورتی والے نہیں تھے؟ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں بدصورتی والے طریقے بتائے ہیں؟ تو میرے بھائی کدھر ہم جا رہے ہیں؟ یہ تو جانوروں کا کام ہے ننگا ہونا۔ جنت بھی کے اندر بھی حوا اور آدم علیہ السلام کو لباس ملا تھا، جب انہوں نے وہ پھل کھایا جنت کا لباس اترا، فوراً انہوں نے درختوں کے پتے توڑ کے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یعنی لباس جو ہے یہ انسان کی زینت ہے، تو آج ہم فیشن کے طور پہ لباس اتارنے کو زینت سمجھ رہے ہیں، اور جنہیں پرمیشن ہے لباس اتارنے کی وہ اتار نہیں رہے، ان کا پورا لباس ہوتا ہے۔ یعنی مردوں کے لیے کم لباس کی بھی اجازت ہے، جنہیں نماز کی حالت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کا اتنا حصہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ عورت کی نماز صحن کی بجائے کمرے میں، برآمدے میں، اندر جو ہے زیادہ بہتر ہے۔
تو انہیں ہم نے سمجھ لیا کہ تھوڑا لباس بہتر ہے۔ تو میرے بھائی جی ہم کدھر جا رہے؟ یہ شاید میں نے اس مسجد میں یا پچھلی مسجد میں بتایا، میرا ملنے والا ایک عیسائی ہے، وہ بیچارہ مالی حالت جیسے بھی ہے، کام کرنے والا ہے، تو 2 بچوں کی شادی کی۔ وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بچی کے میک اپ کا خرچہ سسرال والے دیتے ہیں۔ تو وہ مجھے اب بھول گیا، یا 40,000 یا 60,000، کہتا جی مجھے 60,000 روپیہ 2 بچیوں کے میک اپ کا تیاری کا، اتنا اس کا کھانے کا خرچہ نہیں، یعنی جو اس نے مہمان بلائے ہیں ان کا 60,000 خرچہ نہیں آیا، اس نے چاند ایک بلائے ہیں، حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ دینا پڑ گیا۔ اب بتاؤ کہ 60,000 سے جو ہی تھوڑا سا پسینہ آئے گا تو وہ 60,000 گیا، صبح غسل کرنا ہے نہانے سے وہ 60,000 گیا، اگر وہ تو عیسائی ہے، اگر مسلمان ہے وضو کرنے سے 60,000 گیا۔ کیسی بیوقوفی ہم نے، چلو 60,000 کے کوئی بادام، کوئی اچھی خوراک، کوئی ڈرائی فروٹ وہ لا کے رکھ دے، چند دیر کھا لیں۔ ہمارے ماموں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ تم کپڑوں کو تو استری کرتے ہو، جو چہرے پہ ڈنٹ پڑے ہیں یہ کس نے نکالنے ہیں؟ کو کھاؤ گے تو ڈنٹ نکلو گے، یعنی کپڑوں کو تو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے یہ کر لیا یہ کر لیا۔ تو آج ہماری اولادوں کے بارے میں بھی ہمارا یہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا جو میڈیا جو ہے، یا ہمارے ممبروں کے جو وارث ہیں، یا جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، وہ ہمارے ایجوکیٹ یہ کر رہے۔ پھر شادی کے فنکشن پہ ہم جاتے ہیں، کسی نے یہ تو دیکھیں گے کہ سٹیج کیسا ہے، اس کو 2 دفعہ چیک کر کے آئیں گے کہ کیسا بنایا ہے، ان کا حال کیسا ہے۔ کبھی کسی نے یہ دیکھا کہ ان کا جو سالن ہمیں دیا گیا ہے اس میں پرانا کتنا ڈال دیا انہوں نے، جو کئی دنوں کا باسی تھا دوبارہ ڈال دیا۔ اب جو شادی سے کھانا بچ جاتا ہے، ان کا جو مٹن ہوتا ہے اس کو ٹوٹی کے نیچے رکھتے ہیں، وہ دھوتے ہیں، دوبارہ پھر مسالہ بنا کے اس میں ڈال کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ ہے کہ جی انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا، وہاں پہ سیلفیاں لیے جا رہے ہیں اور آدھے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں صبح کو۔ تو میرے بھائی یہی اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی ذات کو بھی بھول گئے، یعنی وہ بیوقوف ہو گئے، عقل سے گئے۔ اور واللہ میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ بات بتائی ہے کہ ہمارے گاؤں میں مولانا احسان الحق صاحب راجپوت فیملی سے تعلق تھے، بڑے نیک آدمی تھے، فی سبیل اللہ دین کی خدمت کی انہوں نے۔ تو ہمیں بھی علم نہیں تھا، مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، پیار سے ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ کو پتہ ہے بہادر کون ہوتا ہے؟ میں چپ۔ پھر کہنے لگے بیٹا آپ کے علم میں سب سے بہادر کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے سب سے بہادر نبی ہوتا ہے، نبی۔ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کوئی نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اگر تیرے اندر جرت ہے، غیرت ہے، تو بہادر ہے تو پھر وہ کام کر۔ آج یہی میں اپنی نئی نسل کو، نئی جنریشن کو جو سبق دیتا ہوں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دانشور نہ کوئی قیامت تک آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ اور میرے بھائی واللہ کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی دینی علم بھی دیا ہے، محکمہ تعلیم میں ایجوکیشن سبجیکٹ کے طور پہ بھی الحمدللہ، یعنی مختلف قسم کے سبجیکٹوں میں کام کرنے کی، کیونکہ ٹیچر ٹریننگ میں جو ہمارے سامنے ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک مضمون نہیں ہوتا، وہ مختلف مضامین سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں۔ کیمسٹری والا بھی ہوتا ہے، فزکس والا بھی ہوتا ہے، بایو والا بھی ہوتا ہے، اسلامیات والا بھی ہوتا ہے، اردو والا بھی ہوتا ہے، سارے مضامین کے ہوتے ہیں۔ تو ساری عمر ہماری ادھر گزری ہے، اس لیے ہمیں مختلف مضامین کو تھوڑا سا ٹچ، یعنی سب کا تھوڑی بہت نو ہے۔ تو واللہ میں یہ قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ کہتا ہوں کہ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے لیٹسٹ ریسرچز، لیٹسٹ تحقیقات، جہاں تک اب لوگ کہتے ہیں نا تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پہلے ہی ہے، یعنی جیسے جو باتیں وہاں بتائی جاتی ہیں آج پہ ایسے کرو ایسے کرو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ساری دنیا کے تقریباً کچھ ممالک ہوں گے، ایک ہے کہ انٹرنیشنل ٹرینڈز ان سائنس اینڈ میتھ، اس جو ہے نا آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، جس میں دنیا کے لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ تو ان میں نا وہ کہتے ہیں کہ ایسا لفظ نہ لکھیں جو دنیا کے کسی خطے میں بولا جاتا ہو، کسی خطے میں نہ بولا جاتا ہو۔ ایسی مثال نہ دیں
جو دنیا کے کسی خطے میں وہ ہو دوسرے میں نہ ہو۔ تو میں نے اس کے بعد قرآن و حدیث کو دیکھا، واللہ قرآن و حدیث کی کوئی مثال نہیں جو کسی علاقے کے لوگوں کے لیے اجنبیت والی ہو، ان کی سمجھ سے بالا ہو۔ یعنی قرآن میں مچھر کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، مکڑی کے جالے کی مثال ہے، کھجور کی مثال ہے، کھجور کی گٹھلی کی مثال ہے، گٹھلی کے اندر جو چھلکا ہے اس کی مثال ہے، اونٹ کی مثال ہے۔ بتاؤ کس زمانے کا کوئی فرد، کس علاقے کا کوئی فرد، کس علم والا کوئی فرد جو اس سے بے خبر ہو، جس کی سمجھ سے یہ بالا ہو؟ یعنی ہم جب وہاں پہ بیٹھ کے دنیا کے مثلا آسٹریلین، جیپنیز اور کینیڈین بڑے لوگ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ایسی بات ہم نے نہیں کرنی، لکھنی جو ایک علاقے والوں کے لیے آسان ہو، ایک علاقے کے لیے مشکل ہو۔ مثلا ایک جانور کا ایک دفعہ ذکر ہوا، گراؤنڈ ہاگ۔ اب آپ کو کیا پتا گراؤنڈ ہاگ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ ایسی ہم بھینس کا لفظ لکھ دیں، کئی علاقوں میں بھینس ہی نہیں ہوتی، ان بچوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ یعنی قرآن نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جو زمانوں کے لحاظ سے ختم ہو گیا ہو، جیسے ڈائنوسارز تھے آج کل ختم ہیں، یا علاقوں کے لحاظ سے مشکل ہو۔ تو ایسے ہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور میرے بھائی آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں قابل وہ استاد ہوتا ہے جو اپنی بات لوگوں کے ذہنی لیول پہ جا کے کرے، یعنی ایسی مثال دے کہ جو ایک عام، جس کا آئی کیو، جو موٹی عقل کا بندہ ہے اس کی سمجھ میں بھی آ جائے، اور ایک بڑا جو دانشور ہے وہ بھی نہ کہے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوا۔ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا جو ہمیں فرق بتایا، آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکال لے، جو پانی انگلی کو لگا یہ دنیا کی زندگی ہے، جو سمندر میں ہے یہ آخرت ہے۔ بتاؤ اسے کون کم عقل بندہ ہے جس کی سمجھ سے بالا ہے؟ کون بڑے سے بڑا دانشور ہے جو کہے کہ یہ مثال لاجیکل نہیں، ریشنل نہیں، اس کی ورتھ نہیں، یا یہ زمانوں کے لحاظ سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، یا اندھے کی سمجھ میں نہیں آتی، یا بہرے کی سمجھ میں نہیں آتی؟ تو سب کی سمجھ میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کا داعی بنائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔